نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ قرآنی دعاؤں کا آج ہماری چوتھی دعا چل رہی ہے، اور یہ جو دعا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 11 سے لی گئی ہے، جس دعا کے اندر اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے گھر مانگنے کی دعا کی گئی ہے۔ اگر اس دعا کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں تو یہ دعا فرعون کی بیوی جو جس کے نام کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام حضرت آسیہ تھا، اور کچھ اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر روایات میں حضرت آسیہ نام لکھا گیا ہے، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت روکنے کی کوشش کی، ان کو منع کیا کہ وہ اللہ کے دین کو نہ پھیلائیں اور فرعون کو ہی اپنا رب مانے، تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ تائید کی اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور ان کا جو دین تھا اس پر وہ ایمان بھی لے کر آئے الحمدللہ۔ اس سے سب سے اہم ایک بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لازم نہیں کہ ہم جو اکثر اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر بیوی میں کوئی خامی ہے تبھی شوہر ایسا ملے گا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور آزمائش ہوتی بھی ہے کہ نیک عورت کا شوہر بدکار بھی ہوتا ہے، اور بدکار عورتوں کے شوہر نیک بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں کہ ان کی بیوی ایمان پر نہیں آئی، اور فرعون کی بیوی اتنی زیادہ ایمان پرست تھی، اتنی زیادہ ایمان پر چلنے والی تھی۔ جب فرعون جب اس بات سے بڑا غیظ و غصے میں تھا، غضب میں تھا، جب اس کو یہ علم ہوا کہ حضرت آسیہ کسی صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھرنے والی نہیں ہے، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تاہم اس نے اس کے لیے کیا کیا کہ حضرت آسیہ کے اوپر ایک بہت بڑی سی چٹان گرانا چاہی تاکہ ان کو کچل کر مار دے۔ بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، بڑا سارے معاملات برداشت کر لینے کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے الحمدللہ نہیں کرے، اور آخر میں جب ان کو قتل کرنے کا وقت آیا اور اس وقت جب وہ شہید ہونے لگی، تو ان کے اوپر ایک بڑی سی چٹان لا کر اوپر رکھی گئی، اور اس کے نیچے وہ ان کو لٹایا گیا، لٹایا گیا ان کو زمین پر، ان کی کمر ان کو زمین پر ٹکا کر لٹایا گیا۔ اب فرعون کو یہ پوری امید اور یقین تھا کہ اس وقت جب اپنی آنکھوں سے حضرت آسیہ دیکھیں گی پتھر کو، اتنی بڑی چٹان کو، تو ڈیفینیٹلی وہ انکار کر دیں گی اس دین کا، اور وہ اس سے بھاگ جائیں گی اس دین سے، اور میری پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن حضرت آسیہ نے اس وقت اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ سے موت وہ نظر آ رہی ہے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ دین پر استقامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت اپنی موت کے قریب کیا دعا مانگی؟ ربی، اے میرے رب، ابنی، بنا دے، لی، میرے لیے، عندکا، اپنے پاس، بیتن، ایک گھر، فی الجنتی، جنت میں۔ سبحان اللہ کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی آگے کیا دعا پیش کی کہ اے اللہ، تو میرے لیے جنت میں اپنے عرش کے سامنے گھر مجھے عطا کر دینا، مجھے گھر وہ دے دینا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ گھر ان کی موت سے قبل ہی ان کو دکھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گھر دکھایا کہ جنت میں کہاں پر ان کو گھر دیا جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ گھر دیکھا تو وہ مسکرائی، اور جب فرعون نے یہ دیکھا کہ میں ان کو مارنے لگا ہوں اور میں چٹان گرانے لگا ہوں ان پر، اور وہ عورت جو ہے وہ مسکرا رہی ہیں، شاید وہ مجھ پر تنزیہ مسکرا رہی ہے، یا پھر شاید ایسا ہے کہ کہیں خدا نہ قسم کے ہوش و حواس ختم ہو گئی ہیں اور وہ خپتی ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ دیوانہ ہو گئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں فرعون کو یہ بات پسند نہ آئی، دونوں صورتوں میں فرعون نے چاہا کہ ان کو قتل ہی کروایا جائے، تاہم فرعون نے وہ چٹان ان کے اوپر پھینکوا دی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام شہید ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس چٹان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام کی
روح کو قبض کر لیا گیا، واللہ عالم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی خوبصورت انہوں نے کامل دعا اپنے رب سے مانگی اپنی ساری تکلیفوں کے بعد، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنی عرش کے سامنے گھر عطا فرمائے، جہاں سے ہم اپنے رب کی دیدار کر سکیں اور اپنے اللہ کو، ہم اپنے رب کو صبح شام دیکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مقیم بنائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی جنت کے فردوس میں داخل فرمائے، ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ سارے کے سارے لوگ مسلمین اور مسلمات جتنے بھی یہاں سے دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لازمی شامل کیجیے، اللہ سے گر گڑا کر اپنے لیے جنت میں گھر مانگیے، اس کے عرش کے سامنے مانگیے۔ جب لینا ہی ہے گھر تو خوبصورت ترین جگہ پر گھر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کے درجات پر لے جائے اور ان کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔